with me and of course میں میرا پروگرام میں ان لوگوں کو لے کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پراپر انسان سے، جیسے میرا پرائم منسٹر اس وقت جو بیان دیتا ہے، آئی فیل سیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہندوستان کے فیصلے کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ سے تو اپنے گھر کے فیصلے نہیں ہو رہے، تو ہندوستان از ورکنگ، دیئر لیڈرز، دیئر پالیٹیشینز آر ورکنگ فار دیئر اون کنٹری، فار دیئر اون کاز، اینڈ یو ایون ڈونٹ ہیو اے رائٹ چوائس آف دا ورڈز جو کہ میڈیا کے اوپر جائے. آپ کے پاس تو وہ چوائس بھی نہیں ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے آج جو لفظ کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، میں کسی پاکستان کے ایکس5 نیوز پیپر سے خبر نہیں لیا کرتی. آف کورس آئی آلویز لو ڈان نیوز پیپر، میں نے ڈان سے یہ خبر اٹھائی ہے. اس کے علاوہ جو ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اگین دس از آلسو فرام دا ڈان، اٹ از آن BBC ایز ویل، جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکا ہے، اب صرف اعلان باقی ہے. اگین دس از انتہائی مبہم پیغام ہے. میرے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، اور عامر میرا خیال ہے اگر اسکرین انہی کے اوپر ہی چلے جائے تو زیادہ بہتر ہوگی. عامر غوری، جن کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ عامر غوری کو کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کا، اور میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ رشیا اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں پوری دنیا کو نہ پہنچا سکا. ریزن بینگ کہ انہوں نے اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کیا. دا ہول ورلڈ ایک لینگویج سمجھتی ہے وچ از انگلش. امریکہ اپنی انفارمیشن کو پوری دنیا تک پھیلا سکتا ہے بیکاز امریکہ میں انگریزی زبان پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے. آپ فاکس کو دیکھ لیجیے گا، آپ CNN کو دیکھ لیجیے گا. الجزیرہ نے کیوں الجزیرہ کو بند کروانے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ بیکاز الجزیرہ کمیونیکیٹ کرتا ہے انگریزی میں. اور آج اگر غزہ کی صورتحال بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، بیکاز دا ہول ورلڈ از واچنگ، اینڈ دا ریزن دے واچ الجزیرہ از کیونکہ انگریزی میں پروگرامز کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ اپنی عوام کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو غیر تعلیم یافتہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آج کے ماحول کے مطابق نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے آپ ان کو انگریزی سے دور رکھ کے آپ نے یہ محب وطن سے اس طرح شروع کیا ہوا، جی اردو ہماری قومی زبان ہے. آپ کی عدالتوں کے بیچ میں تو فیصلے انگریزی میں ہوتے ہیں. تو پھر جب عدالت میں ایک عام آدمی جا رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں، اس کو تو انگریزی کی الف کا نام کوکو نہیں آتا. تو عامر غوری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لانچ کیا تھا انگلش لینگویج ویکلی نیوز پیپر بھی لانچ کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی کا جو پولیٹیکل پروگرامز بھی کیے ہیں. انہوں نے ماسٹرز کرنے کے بعد پھر انہوں نے اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں یونیورسٹیز اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز انگلینڈ میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا. اس کے بعد انہوں نے لاء کی پریکٹس کی. پاکستان میں انہوں نے پھر انگریزی کا ایک ڈیلی لینگویج کا پروگرام بھی شروع کیا. اینڈ آف کورس سول سروسز کا امتحان پاس کرنے کے باوجود ہی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے سول سرونٹ، ہی آلویز وانٹیڈ ٹو سرو ایز اے جرنلسٹ. اینڈ دیز آر دا جرنلسٹ جو کہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں فرسٹ ملٹی ایڈیشن انگلش لینگویج نیوز پیپر بھی لانچ کیا، دا نیوز انٹرنیشنل، اور ایز اے ایڈیٹر اس میں کام بھی کیا. انہوں نے بہت ساری سٹوریز کو بریک بھی کیا تھا اور بڑی اس کی پذیرائی بھی حاصل کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے موسٹ پاپولر کرنٹ افیئرس کا پروگرام ویوز آن نیوز، اینڈ میں اور میرے ہسبینڈ مظفر علی وی یوز ٹو واچ دس پروگرام آن اے ویری ویری فائن پروگرام، اور فل آف انفارمیشن یہ پروگرام ہوتا تھا. آج تو بڑی سینسیشنل نیوز آ گئی ہے بیکاز بہت سے لوگ صرف خبروں کو اور ان پروگرامز کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. انہوں نے BBC کو جوائن کیا اور وہاں پہ کام کیا. اس کے علاوہ لنڈن بیسڈ ٹیلی ویژن کے اوپر فری لینسر انہوں نے کام کیا. ریگولرلی اپیئر آن دا انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک، جیسا میں نے کہا BBC کے اوپر CNN کے اوپر اسکائی، الجزیرہ، انگلش ایکسپریس ٹیلی ویژن، اینڈ ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر آپ نے کام بھی کیا، اور ایز این اینالسٹ اپنی مختلف چیزوں کے اوپر اپنے ویوز بھی بیان کیے. جیسا میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ دا فرسٹ مسلم جرنلسٹ جنہوں نے پرائم منسٹر بل بلیئر کی انڈونیشیا کی وزٹ کو ان کے ساتھ جا کے کور کیا تھا. فرسٹ ٹی وی جرنلسٹ پاکستانی ریجن جنہوں نے 2006 اسرائیل جو حماس کی وار تھی، حزب اللہ کی جو وار تھی، اس کو لائیو آن دا گراؤنڈ انہوں نے کور کیا تھا. واشنگٹن DC سے کانگریشنل الیکشن کو کور کیا تھا. اینڈ آئی تھینک ہم ویری مچ فار ہز ٹائم. آئی انڈرسٹینڈ ہی از ویری بزی. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. السلام عارف, thank you very much for such a detailed
اینڈ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ لمبا تو میرا جو ہے کسی نے آج تک تعارف نہیں کروایا گا. تھینک یو ویری مچ. سر آئی مین اٹ. اور میں آپ کی جیسے میں پاکستان کے بہت سے لوگوں کی پرائڈ لیتی ہوں جو پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور اس پروگرام کی زینت, اور میں احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آج سر میں 2-3 چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو کشمیر کے حوالے سے ہمارے جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب امریکہ سے واپس نکلتے ہیں, اور آپ ہی کے جیو کے جناب عظیم میاں صاحب, کریڈٹ گوز ٹو ہم, ہی واز دا مین ہو پٹ دس کوسچن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اور عمران خان جب اپنی پریس کانفرنس سے نکلے تھے تو اسی دن عظیم بھائی میرے ساتھ آئے بھی تھے جنہوں نے کشمیر کا معاملہ کیا تھا. جب آپ وہاں پہ ملا اس کے بعد عمران خان صاحب کو تو کوئی اتنی خاص گھاس واس نہیں ڈالی گئی تھی, مگر باجوہ صاحب کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی ملا تھا, اینڈ دین میرا خیال ہے توپوں شوپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی. اینڈ ونس دے کیم بیک ٹو پاکستان, آرٹیکل 370 کو نکالا گیا تھا ان کشمیر ان انڈیا. سو ڈو یو مائنڈ ٹو شیڈ سم لائٹ آن دس؟ دیکھیے, کشمیر کے مسئلے کے اوپر تو پاکستان کے اندر حکومتیں بہت عرصے سے اپنے عوام کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتی. میرا اپنے خیال میں کہ ہم نے کشمیر کو بہت عرصے پہلے ہی کھو دیا ہے, اور وہ اس وجہ سے کھو دیا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اور جو ڈومیسٹک پالیسی ہے وہ ایک تو آپس میں جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میچ نہیں کرتی. ہم پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے, یا اگر جھوٹ نہیں بولنا تو کم از کم سچ تو نہیں بولنا. اور اس صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسپیشلی جس وقت آپ یہ سمجھے پچھلے 20 سال کے اندر 2-3 ایفرٹس ہوئی ہیں. جب نواز شریف کے زمانے میں واجپئی جو ہے لاہور آئے تھے اور انہوں نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے پہلی دفعہ, بی جے پی کے لیڈر تھے وہ, پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کی ریالٹی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم پاکستان آ کے اس طرح کی بات کہے تو ہمیں خوشی سے چھلانگیں مارنی چاہیے. ایٹ لیسٹ اس کے بعد یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ دونوں نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ اپنے مسائل کو ڈسکس نہ کریں, انہیں سالو کرنے کی کوشش شروع کرتے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک دائرے میں گھومنے والی سیاست ہے. ہر 5-10 سال کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر فوج جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے حکومت سنبھال لیتی تھی, اور مشرف صاحب نے بھی یہ کیا. کارگل کی انہوں نے جنگ لڑی 2004 کے اندر جس وقت, اور 2005 میں آپ کو پتا ہے کہ ہر سپٹمبر میں پاکستان کے لیڈر جو ہیں ان کے لیے بڑا فخریہ مقام ہوتا ہے کہ وہ نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا جو اینول سیشن ہے اس کے اندر آئیں. تقریریں تقریباً وہی ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں بہت عرصے سے, کہ پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا, پاکستان نے اسلاموفوبیا کا مسئلہ اٹھایا. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کی بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک کنویں کے مینڈک کی آواز ہے جو کوئی نہیں سنتا. اس وجہ سے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر جو نعرے لگتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, تو پھر تو نیوکلیر پاور کو جو ہے وہ کشکول لے کے جو ہے در در نہ پھرنا پڑے, لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے. اور اب تو جو پیسے مانگنے والے ہیں وہ بھی بڑے کم سے رہ گئے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر فرض کیا جو دادا گنج بخش کے مزار کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے نا مانگنے والے, ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ پلاؤ اور زردے کی دیگوں سے نکلے والی پلیٹیں کھاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر لوگ ہیں. اب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ تو بے پناہ امیر ہیں. ان کے لیے تو جرمن گاڑیاں ہیں یا اٹالین گاڑیاں ہیں, ان کے کپڑے جو ہیں, ان کی گھڑیاں جو ہیں وہ سوئس ہیں, کپڑے اٹالین ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ جو کشمیر والا مسئلہ ہے, اس کے اندر مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جس وقت مشرف اور واجپئی کے درمیان اور پھر مشرف اور منموہن کے درمیان جو باتیں ہوتی رہی تھیں, اس میں اس طرح لگتا تھا کہ پاکستان ایٹ لیسٹ کلیم یہ کیا جاتا تھا, پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے شوکت عزیز اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہے ان نے باقاعدہ انٹرویوز میں یہ کہا تھا, خورشید قصوری نے, کہ پاکستان مسئلہ کشمیر حل کرنے کے بہت قریب آ گیا تھا. اور شاید ان کا اشارہ جو تھا وہ 4 پوائنٹ جو مشرف کا پلان تھا اس کی طرف تھا. اس کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی جو حکومت میں بھارت میں بھی تھے اور یہاں پہ, کہ اگر واقعی دونوں ملک جو ہے یہ مسئلہ حل کرنے کے قریب آ گئے تھے تو وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا. اور اگر جو ہے حکومتیں ختم ہو گئی تھیں تو پھر جو سکسیڈنگ گورنمنٹس تھیں دونوں ملکوں کے اندر, انہوں نے اس فارمولا کو
فالو کیوں نہیں کیا. تو جو بھارت کی طرف سے جواب آتا ہے، یعنی بھارت کے جو سینئر ترین پالیسی میکرز تھے وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں کانفرنسز کے اندر، کبھی یورپ کے اندر، کبھی مڈل ایسٹ میں، کبھی امریکہ میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید مشرف کو ٹرسٹ کرنے میں بہت ٹائم لے لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کارگل کا جو واقعہ کیا تھا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ شاید آدمی سنسیئر نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وزن تو ہے، اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، وہ کشمیر کاز کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، مجھے اس وقت تک پتا ہے کہ جس وقت یہ بات چیت چل رہی تھی اور افغانستان سے امریکہ نکلنا چاہتا تھا، تو اس وقت کے جو امریکن، آپ یہ سمجھیے جن کو سفیر سمجھا جاتا ہے، رمزِ خلیل زاد، وہ اکثر آیا کرتے تھے اسلام آباد بھی اور کابل بھی بھاگتے پھرتے تھے. ایک وقت میں انہوں نے آ کے جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور جو کچھ پچھلے 7-8 سال سے بات چیت چل رہی تھی امریکہ اور طالبان لیڈرشپ کے درمیان دوحہ میں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک خاص نتیجے پہ پہنچ چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دو شخص جو ہیں وہ شاید یہ مسئلے کو حل کرنے میں بہت بڑی امداد کریں گے. اور وہ پاکستان کے چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور اس وقت کے ISI کے چیف فیض حمید تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان کو بلاتے ہیں. تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے امریکی عہدیدار جو ہے وہ، اور اسپیشلی وائٹ ہاؤس، وہ دو فوجی افسروں کو جو کہ اس وقت وردی میں تھے، ان کو وائٹ ہاؤس بلانے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ وہاں پر ایک نام نہاد جمہوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے، تو پھر عمران خان کو بھی بلانا ضروری تھا. جو کچھ ہوا ہے، میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، اس میں ہمارے دوست ہیں سمیع اللہ ملک صاحب، انہوں نے جو ہے ایک اور بات بھی کی کہ وہاں پہ اس وقت بلاول بھی موجود تھے اور شاید مسلم لیگ کا وفد بھی موجود تھا. دیکھیں، اگر وہ موجود تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس بات چیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں کہیں سے ثبوت نہیں ملا اس چیز کا کہ نہیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا، کسی اگر فرض کیا میں وہاں موجود ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میری ایکسس جو ہے وہ اس وقت انفارمیشن تک بھی ہے یا میرے سے پوچھا جا رہا ہے. اس وجہ سے کہ وہ لوگ پاور میں نہیں تھے، وہ اس وقت اپوزیشن میں بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. تو ان سے بات چیت کر کے کیا حاصل کر لیتے، اور اگر فرض کیا کچھ تھا تو پھر عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں، بھارت جو ہے اسے یہ پتہ لگ گیا تھا بہت عرصے سے کانفرنسز کے اندر، جب یہ جو جس کو ہم ٹریک 2 ڈپلومیسی کہتے ہیں اور ٹریک 1.5 ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس میں ایک عرصے سے پاکستان کی طرف سے جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ یہ عام طور پہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہوتے ہیں، سینئر افسر. ادھر سے بھارت کی طرف سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ فوجی افسر بھی ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ فارن آفس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات چیت جو ہے وہ عام ہوتی تھی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اب چونکہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور بھارت بھی ایک نیوکلیر پاور ہے، تو نیوکلیر پاورز آپس میں لڑتی نہیں ہیں. اور پھر اس طرح کی کلیم کہ ہم 1 انچ زمین جو ہے وہ لینے نہیں دیں گے کسی کو، اور دشمن کے دانت کٹے کر دیں گے، اس طرح کی چیزیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایڈمیشن بھی تھی کہ ہم 1 انچ زمین بھی لے بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ 20 سال تک یہ بات کرتے رہیں تو پھر بھارت کے اندر ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو اب لوگ جو ہیں یہ لڑنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے اور سالو کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کشمیر کو اس طرح جس طرح یہ سولوشن ہونا چاہیے. اب وہ سولوشن کیا ہونا چاہیے، کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کا. تو بھارت نے اس طرح کیا کہ فوری طور پہ جب یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے داخلی معاملات میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اس نے ایک ایکشن لے کے اپنا جو بھی آرٹیکل 370 ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس کو انہوں نے چینج کر کے کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا. اب جب بھارت سے بات ہوتی ہے، بھارتیوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یہ مسئلہ ابھی تک جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے اسٹیچوٹ بکس کے اوپر موجود ہے، بائی لیٹرل جو ہے نیگوشیشن اس کے اوپر ہونا باقی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے جو اپنا والا تھا وہ تو لے لیا، اب جو آپ کے پاس ہے نا وہ اب ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے بجائے اس طرح کی کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہیں ان کی جو بیسک جو ڈیوٹی ہے وہ تو وقت کے اوپر الیکشن کرانا ہے، تو وہ الیکشن کرائیں اور حکومت جو ہے وہ عوام کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو دیں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے کے وہ آنے والی حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ شاید مسائل کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں.
मेरा ख्याल है कि वो एक पढ़े लिखे आदमी है, मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई नो हिम फॉर 10-12 years। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, सिवाय इसके कि वो कश्मीर गए हुए थे तो शायद जरूरत पड़ गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लीडर्स को ये बताना चाहिए कि आज से हजारों साल पहले एक यूनानी फिलोसफर थे अफलातून, उन्होंने ये कहा था कि जंगें ये फैसला नहीं करती कि कौन सही था, जंगें सिर्फ ये फैसला करती हैं कि जिंदा कौन बचा है। सही। ठीक है, तो अगर फर्ज किया हमने मारना ही है किसी को तो फिर लड़े भाई, मार के देख लेते हैं और लड़के देख लेते सर हैं मैं अगर जंग लड़ने के लिए तैयार। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे आपको, मैंने कल एक प्रोग्राम देखा है, मैं बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान में अगर, और मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट की अखबारें हैं तो उर्दू में हैं, आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं जितने तो सारे उर्दू में हैं। द ओनली थिंग पीपल लुक आफ्टर और रन आफ्टर इज़ कि टीआरपी कितनी होगी, मतलब वो एजुकेट करके अपना मैसेज को अराउंड द वर्ल्ड नहीं भेज रहे। बियॉन्ड पे जो प्रोग्राम था जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में जो बैगर्स आते हैं पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं जो बड़े करेंगे वही छोटे करेंगे, और लीडर्स भी मांगने के लिए पैसा निकले हुए होते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने जब ये कही कि द ओनली रिच इंस्टीट्यूशन दैट इज़ आर्मी, और अब आप जो लोग हैं वो कहें जी ये भी इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है, बट आई थिंक देर आर फैक्ट्स इन इट। पाकिस्तान के लीडर्स डोंट दे फील इंसल्टेड कि मेरे मुल्क की कितनी इंसल्ट है इसमें, और क्या इसमें कोई स्टेप्स लेने। और आप जैसे जर्नलिस्ट यकीनन हामिद बीर साहब ने और मोहतरमा ज़ाहिरा साहबा जो हैं वो ये कहती हैं कि जी ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें बुला के ब्रीफिंग दिया करते थे और शाम में मेरा ख्याल रोज़ ही मुलाकात हुआ करती थी। तो वाई डोंट यू आस्क दीज क्वेश्चंस कि आप लोग फैसले लें मगर कम से कम मुल्क की और हमारी इज़्ज़त का तो ख्याल रखें। कभी आप लोगों ने ये पूछा? ये सवाल जो है वो तो मुसलसल सिर्फ इस लीडरशिप से नहीं है, बल्कि सारी सियासी और जो अस्करी क़यादत है उससे होते रहते हैं। इस वजह से कि देखें पाकिस्तान जो है अगर फर्ज किया एवरी ईयर इट इज़ गोइंग डाउन, ठीक है ना। और अब हालत ये हो गई है कि थोड़े अरसे में शायद पाकिस्तान जो अपने कर्जे लिए हुए हैं उनका जो सूद है वो भी शायद वापस ना कर सके। सैड। और जब वो नहीं कर सकेगा तो फिर डेफिनेटली जो सूद देने वाले लोग हैं या कर्जा देने वाले लोग हैं वो अपनी मर्जी की शराइत बनवाते हैं। तो जिस वक्त यहाँ पे वो नारे लगाते हैं ना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको खत्म करना चाहते हैं या उसको कंप्लीटली उसके दांत जो है खत्म, ताकि वो दांत निकालना चाहते हैं ताकि वो भारत जो कि अब उनका नया दोस्त है उसके साथ पाकिस्तान जो है किसी किस्म का झगड़ा करने की पोजीशन में ना हो। तो ये सवालात तो हम उठाते रहते हैं कि देखें पाकिस्तान की जो किसी भी बल्कि मुल्क की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, अगर वो उसकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत नहीं होगी, उसके लोगों के पेट में जो है वो रोटी नहीं होगी और लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी और लोग जो है सड़कों पे मांगते फिरते होंगे। पिछले 5-10 साल में पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उसके अंदर फकीरों की तादाद इस कदर बढ़ गई है जो कि परेशान कौन है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है उस वक्त किसी जमाने में यहाँ पे फकीर नजर नहीं आते थे, वो शायद होते होंगे लेकिन उनको पकड़ के पुलिस गायब कर देती थी कि जी डिप्लोमेट्स को कहीं ये पता ना लगे। अब हम ये बात करते थे, वो लोग मजाक लेते थे कि अगर फर्ज किया पाकिस्तान जो है वो पिछले 75 साल से लोगों से मांग मांग के गुजारा कर रहा है और हर रोज खबर यही छपती है कि जी IMF ने इतने पैसे दे दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने इतने दे दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतने दे दिए हैं, फलां इस्लामी मुल्क जो है वो मदद कर रहा है। तो हमें इस तरह लगता था कि हम यकीन करें फकीर हैं, अब कशकोल हमने गले में डाला हुआ है और एक तरफ हम जो है वो बता रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए हैं और पाकिस्तान दुश्मन। अच्छा दुश्मन कौन है? दुश्मन सिर्फ एक, ठीक है ना, उसी का नाम लेते रहते हैं। बाकी दुश्मन जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर और भी बड़े दुश्मन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह से कि वो देखते हैं कि अगर एक ऐसा गरीब मुल्क जो इफेक्टिवली 4 मुल्कों में तकसीम हो चुका है, पाकिस्तान के चारों सूबों की हुकूमतें जो हैं उनके अंदर ताकत रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इस कदर कमजोर कर दिया गया है बार बार मार्शल लॉ लगा के कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अब इतनी इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं वो जीत सके, ठीक है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। यानी कि जिसकी हुकूमत पंजाब में हो उसकी सिंध में हो, इस तरह नहीं हो सकता। जिसकी हुकूमत पंजाब में है वो KP के अंदर हुकूमत बनाए, इस तरह भी नहीं हो सकता। तो अगर फर्ज किया पाकिस्तान को पॉलिटिकली आप इतना ज्यादा फ्रेगमेंट कर देंगे और इकोनॉमी इतनी कमजोर कर देंगे कि लोग जहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، میری ایک دفعہ یاد ہے، آلموسٹ جھگڑا تو نہیں ہوا لیکن تلخی ضرور ہو گئی تھی جنرل مشرف کے ساتھ. میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا انگلینڈ میں، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو مدرسے ہیں ان پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کہ غریب لوگوں کی قسمت یہی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں جہاں پہ مانگ مانگ کے روٹی ان کو ملتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو مشرف صاحب نے کہا کہ دیکھو غوری، یہ مدرسے جو ہے نا سارے کے سارے برا کام نہیں کر رہے. تو میں کہا کتنے مدرسے ہیں؟ انہوں نے کہا تقریباً 30,000 رجسٹرڈ مدرسے ہیں. تو میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ایک سچویشن جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فرض کیا 30,000 مدرسوں میں صرف 100 بچہ ہی پڑھ رہا ہو اور وہ ہر سال گریجویٹ کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ملین لڑکے جو ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں، جو نہ سپاہی بن سکتے ہیں، نہ بینک کیشیئر بن سکتے ہیں، نہ کہیں پہ کوئی کلرک بن سکتے ہیں. تو میں نے کہا ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے ایک قانون پاس کروا دیا تھا فوج نے کہ ہر وہ بچہ جس نے 8 سال کا درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے کسی مدرسے سے، تو اس کا وہ جو درس نظامی کا کورس ہے وہ آٹومیٹکلی ایم اے عربک کے برابر ہوگا. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 40 سال کے اندر ان مدرسوں سے نکلا ہوا کوئی ایک بچہ جو ہے وہ سول سروس کے امتحان میں بیٹھا؟ ایم اے عربک کیا ہوا نا تو اس نے وہ کوالیفائی تو کرتا ہے. کیا وہ کسی پولیس سروس کے امتحان میں، فورن سروس کے امتحان میں؟ اگر 40 سال میں وہ صرف اور صرف یہ حال ہو گیا کہ ہر محلے کے اندر 9 10 مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ مدرسے چل رہے ہیں، لیکن اسی محلے کا جو سرکاری اسکول ہے وہ کلیپس کر چکا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس طرح کی دنیا سے جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انٹر ہو رہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیصلے کروائے گی، آپ کس دنیا میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب ان کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں آتی. انہوں نے ٹھیک کیا ہے نا؟ تو جواب وہ دیا؟ پھر انہوں نے صرف مجھے شٹ اپ کال ہی دی. انہوں نے کہا سارے مدرسے اتنے برے نہیں ہیں. تو میں نے کہا چلے پھر ایسے کریں، ایک مدرسے کا نام بتائیں جہاں آپ کی خواہش تھی پاکستان کے اندر 30,000 میں سے ایک مدرسہ بتائیں جہاں آپ کی خواہش ہوتی کہ آپ اپنے بیٹے بلال کو بھیجتے. میں کہا اسے تو آپ نے بھیجا امریکہ میں کہ وہ ایکچولی کا کورس کرے. تو میں نے کہا کہ اگر فرض کیا کیا یہ ہمارے غریبوں کے بچوں کی قسمت پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے جب مدرسوں سے نکلیں تو ان کے لیے نوکریاں نہ ہوں، ان کے لیے جو پڑھنے لکھنے والے اسکول تھے. اور میں کہا مشرف صاحب یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کی کم از کم 98% فوج اور آلموسٹ 90% سول بیوروکریسی جو ہے یہ پیلے اسکولوں سے پڑھ کے آتی ہے، اردو میڈیم اسکولوں سے، چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے قصبوں سے. اور جب یہ شہروں میں آ جاتے ہیں یہ واپس نہیں جاتے، اپنے اسکولوں کو اون نہیں کرتے، اپنے علاقوں کو اون نہیں کرتے. تو یہ تو پھر ایسا ماڈل جو ہے یہ ترقی کا ماڈل نہیں ہے. لیکن ہماری باتیں جو ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن صحیح ہمارا کام جو ہے، صحیح. ہم بہت یہ شکریہ. سمجھتے تھے کہ جرنلزم جو ہے وہ ایک مطلب وی تھاٹ دیٹ وی آر واچ ڈاگز آف پبلک انٹرسٹ اینڈ وی ہیو ڈن اٹ فار اوور 30 ایئرس ناؤ. سر میں بالکل آپ نے پوری بات چیت سے کہ ہمارا ملک غریب ہے مگر لوگ بہت امیر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ امیر لوگ وہ ہیں جو ہر چیز میں سبسڈی لیتے ہیں، مگر ایک عام آدمی اپنے ٹیکسز چاہے تنخواہ کی صورت میں وہ پے کرتا ہے. کہیں پہ بجلی میں چھوٹ لے رہے ہیں، کہیں پہ یہ آپ گاڑیوں میں، نوکروں کے بیچ میں، اور یہ صرف امیر طبقہ ہے جو کہ پاکستان کو مزید غریب سے غریب کرتا چلا جا رہا ہے. یقیناً ہم پاکستان کے دشمن ہم خود ہیں. سر میرا ایک بڑا عجیب سا سوال ہے اور میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے باجوہ صاحب آئے تو کہانی پوری دنیا کو پتہ لگی کہ ظاہر ہے ان کو تو توپوں کی سلامی بھی ملی تھی، ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی ملا تھا. ابھی جناب ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو امریکہ نے خاص دعوت کے اوپر بلایا ہے اور چائے کے کپ کے اوپر. مگر آج کی بلکہ نیوز یہ ہے کہ ISPR نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یقیناً امریکی قومی سلامتی مشیر ان سے ملاقات بھی ہوگی اور انٹرنیشنل افیئرز پہ، بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال بھی وغیرہ وغیرہ. انڈیا سے کبھی کوئی جرنلز کو اس طرح بلایا یا پاکستان کی جو ہمارے سرکردہ ادارے ہیں وہ ڈکٹیشن آرام سے لے لیتے ہیں تو ان کو زیادہ ان کی پذیرائی کی جاتی ہے؟ اور اس دورے کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دیں. دو چیزیں ہیں. ایک چھوٹا سا جو کامنٹ جو آپ نے پہلے کیا کہ دیکھیں جو ٹیکس اوائڈنس ہے نا وہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. جی آپ کو سر. پتا ہے کہ یورپ کے اندر بھی جو امریکہ کی بڑی کمپنی ہے نا ان کا ایشو چلتا رہتا ہے کہ یہ ایپل جیسی کمپنیاں، کوکا کولا جیسی کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں، یہ نہیں دیتی ہیں، اور دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اور جہاں تک پاکستان کے امیر لوگوں کا تعلق ہے تو اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے.
کہ اگر فرض کیا ایک شخص جو ہے بے پناہ رچ ہے لیکن اس نے 14-15 ہزار لوگوں کو نوکری دی ہوئی ہے, صحیح, تو اگر وہ ٹیکس بچا رہا ہے تو ٹیکس بچانا جو ہے وہ تو ساری دنیا کے اندر ایک آرٹ ہے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو ہم بگ فور کہتے ہیں, ڈیلوائٹ اور PwC اور اس طرح کی چیزیں, یہ یہی کام کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے کس طرح بچایا جائے. اور پھر جو لوگ مختلف ٹیریٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی اور طریقے آتے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ کسی اور دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ کا جو سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ امریکہ کس لیے گئے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر بڑے انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ کسب کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایک تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی ایک راستے پہ چلتا ہے تو آگے دو راہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا سارا راستہ اس ملک کا جو ہے نا وہ دو راہے کے اوپر جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے. عاصم منیر جو ہیں وہ اس طرح کے جرنیل ہیں جو اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے, جو فوجی تعلیم ہے, امریکہ نہیں آئے تھے, برطانیہ یا امریکہ نہیں گئے تھے. امریکہ نے تو خیر کافی عرصے سے بند کر دیا ہے وہ پاکستان کے جرنیلوں کو بلا کے ان کی ٹریننگ کرنے کا. نہیں سر, سنا ہے 60 اسکالرشپس دیے ہیں مگر پاکستان کی یہ ان دنوں میں پچھلے ایک سال میں یا 6 months میں 60 اسکالرشپ دیے ہیں, but they didn't send anybody. نہیں, وہ اس وجہ سے کہ بہت عرصے سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ شاید اب اس کا دوست نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے سمجھ رہی ہے کہ جب سب سے افغانستان کی جو دوسری جنگ بند ہوئی تھی تو جو پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر پیسہ ملتا تھا وہ بند ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اب پاکستان چونکہ دونوں دفعہ جب پاکستان نے افغانستان کی جنگ لڑی ہے اور اس سے پہلے جب پاکستان سیٹو سینٹر میں گیا تھا ایوب خان کے زمانے میں, تو اس کو فوج اور فوج کے جو سپورٹنگ یہاں پہ رائٹرز ہیں وہ پاکستان کا بیسٹ ٹائم کہتے ہیں اکنامکلی. جب ہمارے ایسے لوگ جو ہیں بیوقوف, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت پیسے آ رہے تھے آپ کو امریکہ سے, امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے, افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی اکانومی میں نہیں لگے, اکانومی کھڑی نہیں ہوئی, ملک کو پیسے آ رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان ترقی نہیں کر رہا تھا, ترقی معکوس تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے اس کے ہم نے اثرات سر اس سے زیادہ تو انہوں نے سڑکیں ہماری استعمال کی, چیزیں ہماری ٹوٹی, جتنا پیسہ آپ کو دیا اس سے زیادہ تو نقصان دیا. وہ بھی بیچنا نہیں آتا, یقین کریں وہ بھی بیچنا نہیں آتا. ہمیں ڈیل میکنگ نہیں آتی, اس لیے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے لیے ڈیل کرتے ہیں, ملک کے لیے ڈیل نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے ملک کے لیے ڈیل کی ہوتی تو یقین کریں دونوں دفعہ جب پاکستان کی ضرورت پڑی تھی تو پاکستان بڑے آرام سے کہہ سکتا تھا کہ جی ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. جتنا ہمارے اوپر برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کا قرضہ ہے یہ کلین کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایجپٹ نے کروایا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ 3.2 بلین کے اوپر بکا تھا ضیاء اللہ کے زمانے میں, اور تقریباً اس کو اب ڈبل کر لیں چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تھی, تو مشرف کے زمانے میں آپ اس کو ڈبل کر لیں پیسے, کہ 6 بلین مل گئے ہوں گے, 7 بلین مل گئے ہوں گے. لیکن دیکھیں نا حال یہ ہے ملک کا. میں واپس آتا ہوں دوبارہ عاصم منیر صاحب کے اس دورے پہ. حال یہ ہے کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اسلام آباد کے اندر ایک بلڈنگ گر گئی تھی, مارگلا ٹاورز. جی سر. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملک جو اپنی چھاتی جو ہے وہ فخر سے پھلا کے پھر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ والے نیوکلیر میزائل ہیں اور وہ والے نیوکلیر میزائل ہیں, اس کے پاس ایک بلڈنگ کا ملبہ اٹھانے کے لیے مشینری نہیں تھی. یہ کیپٹل کا حال ہے. تو باقی جو ملک کا حال ہے نا وہ اس کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. یعنی اسٹیفن ڈاگز جو ہیں, سونگنے والے کتے کے لاشیں کہاں پڑی ہیں, وہ انگلینڈ سے آئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہیلی کاپٹرز جس پہ مثال ہمیں مدد دینی تھی, کشمیر کے دور دراز علاقوں میں سامان پہنچانا تھا, تو افغانستان میں کھڑے ہوئے چنوک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ شفٹ کیے گئے تھے. اب یہ جو چیز ہے, میرا اپنا اس طرح خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو بلانے کا جو ایک مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ واشنگٹن میں یہ ایک بڑھتی ہوئی فیلنگ ہے کہ پاکستان دوبارہ سے بیجنگ کی طرف دیکھنا شروع کر رہا ہے. یہ جو الائنمنٹ ہے اس ریجن کی, امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے. امریکہ نے پچھلے دور میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے دور میں باقاعدہ سی پیک کو تقریباً بند کروا دیا تھا, اور اس کے اوپر مطلب خبریں چلتی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2016, 17, 18 میں یہاں پہ اسلام آباد کی جو 2 ہوٹلز ہیں صرف, اس میں صبح دوپہر شام جو ہے نا وہ سیمینارز تو ہو رہے تھے سی پیک کے حوالے سے. اور اس میں ایک دفعہ مجھے بھی بلایا گیا. اب ہمارے سے جو ہے وہ رہا تو نہیں جاتا, تو وہاں جتنے بولنے والے تھے سارے وہ بڈھے بابے, یعنی بڈھے جرنیل اور بڈھے فارن سیکرٹری. اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے, سی پیک ایک گیم چینجر ہے اور پاکستان کی تاریخ بدل دے گا اور یہ کر دے گا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے,
یہ مان لیا کہ گیم چینجر ہے. واٹ از دا گیم؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ گیم کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک سڑک جو ہے وہ تو گیم چینجر نہیں ہوگی, اور وہ سڑک جو شاید ابھی پوری طرح بنی بھی نہیں ہے اور شاید پہنچے بھی نہ. انڈیا یہی کوشش کر رہا ہے کہ اب وہ پاکستانی کشمیر کو ڈکلیئر کرے گا بار بار کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس میں سے چائنا تاکہ کی شاہراہ ریشم اور ان رستوں پہ قبضہ ہو سکے. نہیں, قبضہ نہیں ہو سکے تاکہ یہ استعمال نہ ہو سکے. صحیح تو سے. یہ جو چیز ہے, اب آپ دیکھیں نا, جب عاصم منیر نے جب چارج لیا ہے تو وہ ان کا پہلا دورہ جو تھا وہ چائنا کا ہی تھا, اور اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے تھے, اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں گئے, وہ ایران گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. چائنا اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور اس نے سر اگر پاکستان راستہ, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, کیونکہ پاکستان راستہ نہیں دے گا تو وہ تاجکستان سے ہوتا ہوا, مطلب ظاہر ہے انہوں نے ابھی ان کا ایک جہاز جا کے کھڑا ہو گیا نا سری لنکا کے قریب بندرگاہ کے اوپر, اور دے ول ریچ, پاکستان ول بی لوزر ان دا لانگ رن. مگر یہ ٹائمنگ بڑی کمال کی ہے کہ ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انڈیا میں, ادھر سے ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں ان کو امریکہ میں بلایا گیا ہے. تھوڑا سا یو ہیو 2 منٹس تاکہ پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو یہ ٹائمنگ کا کیا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ دے وانٹ ہم میں اس طرح نہیں دیکھ رہا اس وجہ سے کہ جو امریکن ڈیفنس سیکرٹری ہیں انہوں نے بات تو کافی ہفتے پہلے کی تھی, تو یہ بات چیت جو ہے وہ جو تھوڑی سی چینج آئی ہے اس دفعہ آئی ایس پی آر میں. آئی ایس پی آر جو ہے اس وقت پاکستان کے فوجی جنرلز اور ان کی موومنٹ کے بارے میں اس طرح ڈھول نہیں بجاتا جس طرح آج سے 2-3 سال پہلے بجائے جا رہے تھے کہ ہمارے جنرل صاحب یہاں جا رہے ہیں, ہمارے جنرل صاحب وہاں جا رہے ہیں. لیکن ایک کوشش ان کی ضرور ہے کہ انہوں نے جو یہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کی ایک جو ادارہ بنایا ہے SIFC, اس کی بہت زیادہ مشہوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ ان سے ڈائریکٹ سننا چاہ رہا تھا کہ ان کے جو پلانز ہیں, کیا سٹینس کیا ہے اس صورتحال میں, ٹو بیلنس بیجنگ ود واشنگٹن, وہ کیا ہیں. اور میرا خیال پاکستان کا انٹرسٹ اس طرف یہ ہے کہ افغانستان سے ہونے والے جو حملے ہیں وہ پاکستان کو بے پناہ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, اور مطلب یہاں پہ حکومت جو ہے اس کو پریشان کیا ہوا ہے. اور اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے, جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی تو وہ انہوں نے طالبان کو حکومت لینے دی ہے کابل کے اندر, کہ اس کے لینڈ لاکڈ علاقے کے اندر سے ایک گروپ آف یعنی بدمعاش جو بیٹھے ہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کو بلیڈ کر رہے ہوں, حملے کرتے ہوں اور واپس جا کے وہاں پہ پناہ لیتے ہوں, اور طالبان کہتے ہوں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جو بارڈرنگ 4 صوبے ہیں افغانستان کے, اس پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ڈفرنٹ جو گروپس موجود ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ ان کو اس طرح ختم نہیں کروانا چاہتا. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے کہ شاید اس کو امریکہ کو ضرورت پڑ جائے ان گروپس کی کل کو جب چائنا کا انفلوئنس افغانستان میں بڑھتا ہے یا پاکستان میں بڑھتا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا کہ بھائی جان دیکھیں, ابھی تک ہمارا انفلوئنس اور ہمارا انٹرسٹ آپ کے اندر ہے, اور اسپیشلی پہلی طرف جو انڈیا ہے اس کے اندر ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں ساری ویسٹ کی, ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈسٹرپٹ ہوں. تو جس وقت واپس آئیں گے اس وقت ان سے بات چیت ہوگی. میں اس پہ قیاس آرائی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ باوجود کوشش کے جو انفارمیشن ہے وہ بہت ہی فلمزی ہے دونوں طرف سے, جو ہمیں مطلب فوج سے پتہ لگا ہے اور جو امریکہ میں ہمارے سورسز ہیں وہ صرف یہی ہے کہ میٹرز آف میوچل انٹرسٹ اور بائیلیٹرل سیکیورٹی اور یہ وہ. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان اور امریکہ نے بہت عرصے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن when the general will come back, I think اس کے آنے والے دنوں کے اندر ہمیں کلیئر ہوگا کہ پاکستان کے جرنیل کو کیا بلایا گیا اور کیا بتایا گیا. صرف یہ نہ ہو کہ کہیں, جو آخری ورڈ میں کہنا چاہتا ہوں, کہ جو امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو اور قطر کو اور UAE کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے یہ بتا کہ یہ عرب ملک پاکستان میں پیسہ لگائیں گے, دوبارہ سی پیک کے بارے میں جو امید ہے کہ اگر جو اگلی حکومت بنتی ہے وہ شاید دوبارہ بیجنگ کی طرف بڑھے, اس کو دوبارہ بریکس لگوانے کے لیے تیار نہ کیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے. اور سر آپ کے ٹائم کا بے انتہا شکریہ. وہی انفارچونیٹلی میں پاکستان میں بات کرتی ہوں کہ آپ صرف اردو کے اخبار, اردو کے ٹیلی ویژن پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ مقتدر اداروں کو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. آف کورس ٹیلی ویژن از بزنس اوور دیئر, مگر آپ اپنے بزنس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ اپنے ملک کے لیے بھی کوئی بہتری ہو. آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کروڑوں روپے آپ فلمیں بنا کے اردو میں پنجابی میں فلمیں بنا کے اپنے ملک میں چلا دیتے ہیں. آف کورس ہم اپنا انڈیا کی گورنمنٹ کے لوگ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, مگر ہم اپنے دشمن سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ لابنگ کر رہا ہے
امریکہ میں الیکشنز کے لیے نکی ہیلی نیکسٹ ان کی کینڈیڈیٹ بنتی جا رہی ہیں. دے آر لابنگ آن انٹرنیشنل اسکیل. انہوں نے ہمارے بھی بندوں کو لے کے آرٹیکلس چھپتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر. مگر ہم صرف اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو خریدنے پہ پیسہ کروڑوں میں فلمیں بنا کے خرچ کر رہے ہیں. پلیز ڈو سم تھنگ سو دیٹ میسج کین گو اکراس دا ورلڈ اینڈ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہے. جناب عامر غوری صاحب, آپ نے پہلے بھی ایک دو بار کوشش کی کہ انگریزی کے چینل سٹارٹ ہوں پاکستان میں جو کہ ہمارے موقف کو اور لابنگ میں ہمیں ہیلپ کر سکیں. یہ نہیں کہ ہر بار آپ جا کے حسین حقانی کو ہی ہائر کر کے تو مضمون لکھانے شروع کر دیں اور ان کی زبان میں انگریزی میں اس میسج کو کنوے کریں. پلیز ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری ایز ویل. عارفہ کوشش ہو رہی ہے, انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گی انشاءاللہ. آئی تھینک یو ویری کائنڈلی سر فار یور ٹائم اینڈ آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. بہت شکریہ. عامر غوری صاحب سے میں نے آپ کی ملاقات کرائی, ان کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. اٹس ویری لیٹ ان پاکستان مگر میرا پاکستان, آئی لو اٹ, آئی لو پاکستان.